سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں اور اپنے بھائی ہارون کے حق میں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا سب کچھ عطا فرمایا، پوری کی پوری دعا قبول فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ اپنے لیے کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ذمہ داری ڈالی وہ یہ تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر لی ہے، اسے جا کر میرا پیغام دو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ تو اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ایک تو میرا سینہ کھول دے تاکہ میں کھل کر اس کے ساتھ بات کر پاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات جو میرے ہاتھ سے ایک قبطی شخص مر گیا تھا، جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، نہ میرا اس کو مارنے کا ارادہ تھا، قتل کا کوئی پروگرام نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ فرعون وہ بات لے کر بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس قسم کی بات کرے کہ میرے اوپر وہ روب جھاڑے، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ تو میرا سینہ کھول دو تاکہ میں اس کے ساتھ کھل کر بات کر سکوں، اور اگر کوئی میرے مزاج کے خلاف وہ بات کرتا بھی ہے تو میں اس کو برداشت بھی کر سکوں۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ میں جب بولتا ہوں تو میری زبان کے اندر لکنت ہے اور اچھے طریقے سے میری بات کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو آپ ایسا کریں کہ مکمل میری زبان بالکل ٹھیک نہ کریں، لیکن اتنا تو کر دیں کہ آسانی کے ساتھ اگلا بندہ میری بات سمجھ سکے۔ تیسری دعا یہ کی کہ اللہ میری چاہت یہ ہے کہ چونکہ میرا بھائی ہارون بڑا فصیح اللسان ہے، زبان کا بڑا صاف ہے، بہت زبردست بولتا ہے، اگر آپ اس کو میرے ساتھ کر دیں، میرا اس کو وزیر بنا دیں۔ وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، کچھ میرا بوجھ اس پر آپ ڈال دیں۔ ہم جب دو بھائی ہو جائیں گے تو میری کمر مضبوط ہو جائے گی، وہ میرا بازو بن جائے گا۔ تبھی کہتے ہیں نا بھائی ایک ہوتے ہیں، دو 11 ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ اگر میرا بھائی ہارون بھی ہو جائے، ایک تو یہ کہ ہم 2 ہو جائیں گے، دونوں مل کر تیرا ذکر کریں گے تو وہ بھی زیادہ کریں گے۔ ایک بندہ ذکر کم کرتا ہے، جب 2 ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ذکر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تجھے یاد بھی زیادہ کریں گے، تیری تسبیح میں لگے رہیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اس کو میرا ساتھ میرے بھیج دیں، اس کو میرا وزیر بنا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نہ صرف یہ کہ تیرا وزیر بنا دیا،
تیری دعا کے صدقے سے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ کتنی شاندار، کتنی پیاری، کتنی اعلیٰ دعا ہے ایک بھائی کے حق میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جو بھی آپ نے مانگا ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا۔ جو کچھ مانگا تھا اس مانگنے کے اندر لالچ کیا تھا؟ دنیا کا نہیں تھا، آخرت کا لالچ تھا، کہ جب میرے پاس یہ ساری کی ساری باتیں آ جائیں کہ میرا اللہ تعالیٰ سینہ بھی کھول دیتا ہے، میری زبان بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے، اور پھر میرا ساتھ میرا بھائی ہارون وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، پھر ہم جب دو ہو جائیں گے پھر امید ہے کہ جب ہم فرعون کے پاس جائیں گے تو کچھ بات بن جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بات نہیں بنی، اسے بات سمجھ نہیں آئی، وہ جاہل کا جاہل ہی رہا، جیسے اس کے اندر تکبر تھا ویسے تکبر کے اندر ہی وہ مرا، لیکن بالآخر اللہ نے حجت تو پوری کرنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری فرما دی کہ 2 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور میرا پیغام دو، اور بہت پیارے انداز سے اور نرم لہجے کے اندر جا کر بات کرنا، تاکہ قیامت کے دن میرے پاس آئے تو کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ حجت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میں اس کو جہنم کے جس درجے کے اندر بھی اس کو پھینک دوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہوگی۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دیجئے گرا میری زبان سے کسی قدر، یفقہ قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دیجئے میرے لیے ایک وزیر میرے اہل سے، میرے گھر والوں میں سے۔ کس کو بنانا ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اور میرے کام کے اندر، کام کون سا تھا؟ نبوت والا کام، اس میرے کام کے اندر اس کو شریک کر دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور ہم تیرا ذکر کریں بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق دے دیا گیا، عطا کر دیا گیا جو بھی آپ نے مانگا اے موسیٰ۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا اور ید بیضاء، یہ 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک عصا مبارک کہ آپ اس کو نیچے ڈالتے تھے زمین پر تو وہ سانپ بن جاتا تھا، پھر اسے اٹھاتے تھے تو وہ اصلی حالت کے اندر وہی لاٹھی بن جاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ مبارک آپ بغل کے اندر ڈالتے تھے، جب اس کو نکالتے تھے تو بالکل سفید چاندی کی طرح چمکتا تھا، اور یہ کوئی بیماری کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں عطا فرمائی، اور حکم یہ ارشاد فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعائیں کی جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ دعا کا پہلا حصہ یہ ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ میرے لیے میرا سینہ کھول دے سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا علم عطا فرما دے کہ میں اس کے ساتھ جو بات کروں تو علم کے روشنی میں کروں، حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کروں۔ جب سینہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندر نور آ جاتا ہے، علم کا نور۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ میرا سینہ جب کھل جائے گا تو میں کھل کے بات کروں گا،
جو اللہ تعالیٰ مجھے علم اور حلم عطا فرمائے گا، جو حوصلہ عطا فرمائے گا، اس کی روشنی کے اندر میں اس کے ساتھ بات کر سکوں گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی کہ مجھے وسعت ظرفی عطا فرما۔ وسعت ظرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ظرف، اور اعلیٰ ظرف وہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ایک بندہ جتنا بھی بول لے، جتنی بھی باتیں کر لے، لیکن وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ میرا مشن وہ چونکہ حق سچ ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے، لیکن پتھر مارنے والوں کو بھی اللہ کے نبی کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ بد دعا نہیں دعا دی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ ظرفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی کہ وسعت ظرفی عطا فرما، اگر کوئی بندہ میری مزاج کے خلاف بھی بات کرتا ہے تو میں اس کو برداشت کر لوں۔ کسی کی بات برداشت کر لینا، اتنا حوصلہ کر لینا، یہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے۔ آج کل اعلیٰ ظرفی تو ایک نام کی چیز رہ گئی ہے، اتنی کم ظرفی، اتنی تنگ نظری ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی اچھی بات برداشت نہیں کرتا، بری بات تو پھر وہ تو ایک الگ موضوع ہے، اچھی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو کچھ نواز دیا، دینے والا کون ہے؟ جلنے والی کون ہے؟ مخلوق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے دیا، مال دے دیا، مثال کے طور پر اس کو مال دے دیا، اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے باپ کا پتہ ہے نا، اس کا باپ کیا کرتا تھا، اس کا باپ جو ہے نا وہ ریڑھی لگاتا تھا، اسی کا بیٹا نہیں آج اس کی دیکھو رنگ ڈنگ دیکھو، اس کا دادا، اگر باپ کا بھی حالات بہتر ہوں تو پھر دادا پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اتنی تنگ نظری ہے، اتنی کم ظرفی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ نے دے دیا لیکن حسد کی آگ جو ہے نا اس کے اندر انسان جل رہا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے تو حالات ایسے بن گئے، اس کا تو باپ یوں تھا، اس کا دادا یوں تھا، کل اس کے حالات کیسے تھے، ہمیں سارا پتہ نہیں ہے۔ جب سارا پتہ ہے تو کیا ہو گیا؟ سب کو پتہ ہے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ صبح وہ کھلاتا ہے مرغا، شام کو دال بھی نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے۔ دوسرے دن اس کے بعد پھر مچھلی کھلا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، مرغا بھی کھلائے، مچھلی کھلائے، یا اس کو خالی پانی پلائے، اس کو نمک کھلائے، اس کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اب ایک وقت اگر بندہ بھوکا ہے، دوسرے دن بھی بھوکا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے اس کو اچھا کھلا دیا، کھلانے والا کون ہے؟ جلنے والے لوگ۔ تو اس لیے حاسد حقیقتاً اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ اس قابل نہیں تھا، اس کو کیوں دیا، یہ کیوں وہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یہ تو اس لائق نہیں تھا، کیوں اس کو دے دیا؟ بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کے دینا ہے، اس کی مرضی۔ اب اگر کوئی بندہ دنیاوی تعلیم میں ایک مثال کے طور پر پروفیسر بن گیا، اس کے باپ تو انگوٹھا ٹیکتا، ہم جانتے نہیں اس کو، تو بھئی کیا ہو گیا؟ اس نے بچے کو پڑھا دیا تو گناہ کا کام کر لیا۔ ایک بندہ، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ کو دنیا داری کے اندر گانا گاتا تھا، اس کا بیٹا مفتی بن گیا، عالم بن گیا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور جانتے بھی اس کا باپ کیا تھا، آج مفتی بنا ہوا۔ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آواز دے، کسی کو انداز دے، کسی کو خوبصورتی دے، کسی کو مال دے، کسی کو طاقتور بنا دے، کسی کو کوئی سا بھی ہنر عطا فرما دے، کوئی فن عطا فرما دے، اس میں جلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کم ظرفی دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر یہ خوبی آپ کو اچھی لگتی ہے تو کوئی یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے دے نہ دے، اس کو کیوں دے دیے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا پن۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کو کہتے ہیں تنگ نظری اور کم ظرفی۔ اور آج پورا معاشرہ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ اسی کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی۔ آج کل تو ایسے کبڑی بھی نظر نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ 50 سال کے بعد نظر ہی نہیں آتا، بوڑھا ہوگا کون؟ تو پہلے چونکہ عمریں زیادہ ہوتی تھی، 100 سال، 110 سال، 20 سال، تو پھر بندہ بڑھاپے کے اندر کبڑا ہو جاتا تھا۔
تو ایک بڑھیا سے، میں بطور مثال ایک بات کر رہا ہوں، ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ اے بڑھیا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایسے کپڑے ہو جائیں جیسے میں ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ میں جو 120 سال کی ہوں، میں نے تو جوان ہونا نہیں، میرا کب تو نکلنا نہیں ہے، تو باقی بندے کیوں ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں، یہ سارے میرے جیسے ہو جائیں۔ تو حقیقتاً آج معاشرے کے اندر ہر ایک انسان کی الا ماشاء اللہ اکثر کی سوچ وہی کبڑی بڑھیا والی۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جیسے میں ہوں، اگر میں کنگلا ہوں تو سارے کے سارے ایسے ہو جائیں، جیسے میں جاہل ہوں سارے کے سارے ایسے ہو جائیں، میں بھوکا ہوں سارے کے سارے ایسے ہو جائیں۔ یعنی اللہ نے ہر ایک کو برابر تو رکھنا نہیں نا، اس نے رسولوں کے اندر بھی درجہ بندی کر دی ہے، اس نے صحابہ کے اندر بھی درجہ بندی کر دی ہے، کوئی شان والا تو کوئی زیادہ شان والا، کوئی اس سے بھی زیادہ شان والا، کوئی سب سے زیادہ شان والا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس کی درجہ بندی ہے، دنیا داری کے اندر بھی ایسے چلے گی۔ کوئی غریب ہے، کوئی غریب تر ہے، کوئی غریب ترین، کوئی امیر ترین، کوئی درمیانہ۔ دنیا کا نظام چلے گا تبھی جب یہ تفریق قائم رہے گی۔ اگر سارے کے سارے لوگ کروڑ پتی بن جائیں، جوتے کون پالش کرے گا؟ یہ تعمیراتی کام مزدوری کون کرے گا؟ لیبر کے جتنے کام ہے کون کرے گا؟ جب ہر بندے کروڑ پتی ہے، کسی کو کسی سے واسطہ غرض ہی نہیں ہے، تو کون کام کرے گا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کروڑ پتی بندہ ہو اور وہ جا رہا ہے جب گنے کے لیبر میں جا رہا ہوں، گنا کی کٹائی پہ جا رہا ہوں، کرے گا وہ کام؟ اگر میں نوکروں سے کام کراؤں گا، میں کیوں کام کروں؟ وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ تفریق تو رہنی ہے۔ تو یہ اگر ہم لوگ برداشت کرنا سیکھ لیں تو یہ ہماری اعلی ظرفی ہوگی۔ اگر یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی خوبی ہم سے ہضم نہیں ہوتی، تو یہ گھٹیا پن بھی ہے، تنگ نظری بھی ہے، کم ظرفی بھی ہے۔ تو شرح صدر جس کو عطا ہو جاتا ہے وہ اعلی ظرف بن جاتا ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کی ساری حیات طیبہ، حیات مبارکہ، اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہمیشہ دشمنوں کو دعائیں دی، ہمیشہ دشمنوں کے لیے دعائیں فرمائیں، جنہوں نے جتنا زیادہ ستایا اتنی زیادہ ان کو دعائیں دی۔ تو یہ جب تک وسعت ظرفی، اعلی ظرفی عطا نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت مانگ رہے ہیں، دوسری جانب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا آپ کو شرح صدر عطا کر نہیں دیا؟ آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایک نبی مانگ رہا ہے، اور جب ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مانگا نہیں ہے، بغیر مانگے آپ کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ ظرفی کے اندر تمام کائنات میں سب سے ٹاپ پر ہمارے نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بغیر مانگے آپ کو دے دی ہے۔ اور ایک نہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو بات کرتے کرتے پھر محبت اور زیادہ بڑھنے لگی۔ جس طریقے سے ہم باتیں کر رہے تھے نا، آڈیو کال چل رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم اگر سہولت میسر ہو ہم کہتے ہیں یار ویڈیو کال کرو تھوڑا سا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کی، باتیں کرتے کرتے پھر شوق ہوا، اللہ کی باتیں اتنی پیاری ہیں، وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ دیدار تو کرا دے، میرا دل چاہتا ہے میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں لن ترانی، اب ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ کا دیدار، لیکن اس دنیا کے اندر فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے، مانگا نہیں ہے، خود بلایا کہ آؤ آ کر دیدار کرو۔ یہ ہمارے نبی پاک کی شان ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا نبی کتنی شان والا، ہم اس کے امتی ہیں۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو پہلی دعا کیا تھی رب اشرح لی صدری، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اے اللہ ہمارے سینے کے اندر جو گند ہے،
جو غلاظت ہے، جو روحانی بیماریاں چھپی پڑی ہیں دل کے اندر، ان کو پاک صاف کر دے، ہمارے ظاہر باطن کو ایک جیسا کر دے، اس کے اندر سے نفاق ختم کر دے۔ اے اللہ جس حال میں تو مخلوق کو رکھے مجھے رکھے، میں راضی اور خوش ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے، ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے۔ بھی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے، سب کو دے، مجھے بھی دے، سب کو دے۔ یہ کیا بات جو اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے، مجھے دے نہ دے، اس کو نہ دے، کیوں نہ دے بھائی؟ تو اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے ہمیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، بالخصوص جب نیکی کا کام ہو تو اس کے اندر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، تو آسان فرما۔ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ میں تو تہجد کی نماز پڑھوں گا، تو اللہ میں نے نیت کر لیے، اب تو آسان فرما۔ میں نے نیت کر لی ہے کہ میں تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، نیت کر لی ہے، یسر لی امری، میرے اس کام کو تو آسان فرما۔ یعنی جب بھی ہم کو نیکی کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ دعائیں کریں، اللہ تو آسان فرما، ورنہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، جب کوئی انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے، کہتے ہو کیا کر رہا ہے، تو خود کنگلا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کوئی اللہ نہ کرے مشکل ٹائم تیرے اوپر آ گیا، پھر اپنے پاس جوڑ کے رکھ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ڈراتا ہے، اور اگر کسی برے کام میں لگانا ہو، کہیں پر اڑانا ہو، کہ دل کھول کے لگا، پتہ چلے اس کے پاس پیسہ ہے۔ اچھے کام میں جب بندہ لگانے لگتا ہے تو کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرنا، پھر تو فقیر ہو جائے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی بھی دو باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، برے کام میں لگانا تو بالکل لگاؤ، فرمایا کہ میری بھی دو وعدے ہیں، اگر لگاؤ گے اللہ کے راہ میں سخی بن جاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مغفرت کے پروانے عطا کروں گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے مال کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان سے گرہ کھول دے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری زبان کو بالکل صاف کر دے، اگر یہ دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نہ کرتا، اللہ کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ کے لیے تو آسان بات تھی۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ دعا کیوں نہیں مانگے اللہ میری زبان کو مکمل میں فصیح اللسان بن جاؤ، بہترین زبان میری صاف ستھری ہو جائے؟ نہیں، فرمایا کہ عقدۃ من لسانی، میری زبان سے کچھ گرہ کھول دے، یعنی کہ میں اتنی جیسے بات کرتا ہوں اتنی بات کر پاؤں، یفقہوا قولی، کہ میری بات وہ سمجھ لے۔ تو اس میں ایک بہترین سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگے۔ دیکھو ایک زبان کا معاملہ تھا نا، اور مانگا کس سے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ میری مکمل زبان ٹھیک کر دے، نہیں، یہ دعا نہیں کی، من لسانی، اس میں سے کچھ ٹھیک کر دے، گرہ وہاں سے ختم کر دے، کچھ ٹھیک کر دے۔ کتنا ٹھیک کر دے؟ یفقہوا قولی، میری بات وہ سمجھ لے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو کروڑ پتی بنا لے، مجھے ارب پتی، مجھے خرب پتی بنا دے، مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، اور بھئی یہاں پر رہنا کتنا ہے؟ یہ نہیں پتہ یہاں رہنا کتنا ہے، تو جتنا ضرورت ہے وہ مانگ لو۔ ہم یوں مانگیں کہ اللہ مجھے رزق حلال دے، اور مجھے فراخی کے ساتھ بہت ہی کھلا رزق عطا فرما، لیکن ہو عافیت والا، اتنا ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اتنا ہو کہ میری ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوتی رہیں، بس یہ نہ ہو کہ مجھے اتنا دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے۔ جو ضروریات ہیں اللہ ضرور پوری فرماتا ہے، جو ہماری خواہشات ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جب آؤ گے میرے پاس جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہاری خواہشات وہاں پر پوری کر دوں گا۔ دنیا کے اندر خواہشات پوری ہونا ناممکنات میں سے، اللہ تعالیٰ جس کی ضرورت پوری کر دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، کتنے ایسے ان کی ذاتی دکان نہیں ہے، کتنے ایسے ان کا ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے، کسی کا ملازم ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جو دہاڑی پہ جاتے ہیں ان کی وہ بھی نہیں لگتی، کتنے ایسے ہیں کہ آج کھایا اور صبح کا نہیں ہے،
کتنے ایسے ہوں گے کہ آج بیٹھے ہوں گے کہ اب ہم نے سونا بھی ہے، رات بھی ہو گئی، بچوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم ان تمام حالتوں سے نکلے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنا گھر الحمدللہ ہم نے کھا لیا، صبح کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ انسان کا پیٹ تو نہیں بھرتا، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری کرتا رہے تو بس الحمدللہ۔ یہ زبان کی لکنت کہاں سے آئی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، جو فرعون تھا نا، اس نے اپنی داڑھی کے اندر نا موتی لگا رکھے تھے اور سونے کا برادہ ڈال کے رکھتا تھا نا، وہ چمکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ تھا، اس کے پاس خزانے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اٹھاتا تھا نا، وہ سیدھا داڑھی مار ڈالتا تھا۔ یہ کہتا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے جو نجومیوں نے بتایا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیری بادشاہت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، میں نے 90,000 بچے قتل کرا دیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچ گئے، یہ وہی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ جو فرعون کی گھر والی تھی نا آسیہ، نہیں تو بچہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو بھی عجیب ہے، تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا؟ کہتے جب بھی اٹھاتا ہوں داڑھی کھینچتا ہے، یہ عجیب بچہ ہے، جب بھی اٹھایا داڑھی پہ ہاتھ مارتا ہے۔ تو پھر آسیہ نے فرمایا کہ ایسے چلو اس کا امتحان لے لے، اس کے امتحان لے لیتے ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ پھول رکھتے ہیں، ایک طرف انگارہ رکھ دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرف ہاتھ مارتا ہے۔ اب جب یہ ایک طرف پھول ایک طرف انگارہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھول کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ادھر ہاتھ بڑھاؤ، پھول اٹھایا تو اب یہ گردن کٹوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا نا، اتنا زیادہ کام لینا تھا، نبی بنانا تھا۔ اب کیا کہ انگارہ اٹھایا اور اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، وہ جلدی سے انگارہ تو نکال لیا گیا۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے آپ دیکھ لیا، اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بچہ ہے، اگر اتنا ہی سمجھدار ہوتا ہے کہ میری داڑھی پکڑتا ہے تو اب اس نے اپنا خیال کیوں نہیں کیا؟ اس نے انگارہ اٹھا لیا، کہتے ہیں ہاں واقعی میں غلطی پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرا دیا اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ صبر کر۔ تو اب وہ جو انگارہ منہ کے اندر ڈالا تو اس سے زبان کے اندر لکنت ہو گئی، اور ایسی لکنت تھی کہ بات آسانی کے ساتھ بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جب نبوت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا، اب یہ دعا کی کہ بس اتنی زبان کھول دے کہ میرا کام بن جائے۔ اس کے بعد اگلی دعا یہ تھی کہ اللہ میرا وزیر بنا میرے گھر والوں میں سے، اور وہ بھی کس کو؟ ہارون کو، جو کہ میرا بھائی ہے۔ یعنی کہ دعا جو تھی وہ مکمل تفصیل کے ساتھ تھی کہ میرے گھر میں سے ہو اور میرا بھائی ہو اور ہارون ہو۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اکیلا نظام نہیں چلا سکتا، اس کے وزیر ہوتے ہیں جو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام میرے ذمہ لگا دو، یہ محکمہ میرے ذمہ لگا دو۔ ہر محکمہ کا ایک اپنا وزیر ہوتا ہے، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن آج کل کے جو وزیر ہیں ان کا بوجھ عوام اٹھا رہی بیچاری، انہیں کام نہ کرنا آتا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی کام ہے، ان کا کام ہے صرف آوارہ گردی کرنا، صرف پروٹوکول سے غرض ہے کہ بس ہم جائیں تو پتہ چلے جی فلاں بندہ آ رہا ہے۔ اور جب اس قسم کے وزیر ہو جاتے ہیں تو وہ عوام پر بوجھ ہو جاتے ہیں، ملک کے لیے اچھے نہیں بلکہ برے فیصلے کرتے ہیں، ملک کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ وزیروں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے حکومت کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے ایک عجیب بات کہہ دی، اے علی بات بڑی عجیب ہے، ابو بکر کا دور تھا بہت ہی زبردست، حضرت عمر کا دور تھا فتوحات کا زمانہ تھا، اور بڑی مثالی حکمرانی تھی ان کی، ہر طرف عدل و انصاف۔ حضرت عثمان کا دور بھی بڑا زبردست تھا۔ جب سے آپ کا دور آیا تو ہر طرف سے لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، خون خرابہ ہو گئی ہے، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر عثمان کا مشیر کون تھا؟ علی، ان کے وزیر مشیر ہم تھے اور ہمارے تم ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ان کے مشیر تھے تو ہم بڑے اچھے مشورے دیتے تھے، تو اس وقت نظام اچھا تھا، ہمارے جب تم وزیر مشیر بنے ہو تو پھر ایسے حالات بنے گے۔ تو وزیر مشیر جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا کہ آج کل کے جو وزراء ہیں بس ایک فوج ہے
جو مسلط ہے اور وہ پسینہ نہیں بلکہ خون چوس رہے عوام کا، جو عوام دیتی ہے بس ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے اور عوام پھر بیچاری جوں کی توں کھڑی ہوئی۔ اب یہ ایک دعا بڑی عجیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے بھائی کے حق میں جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ دعا کیا کہ اے اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے، اشریکو فی امری، میرے کام کے اندر اس کو شریک کر لے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ غیب کی دعا غیب کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں، ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے، جب ان کے لیے ہم فراخ دلی کے ساتھ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ان کے کام تو بنیں گے، ان سے زیادہ ہمارے اپنے کام بنیں گے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے کہ وہی دعا پہلے اس دعا کرنے والے کے حق میں کر۔ مثلا میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی اس کے رزق کو فراخ کر دے، اس کو رزق حلال عطا فرما، فوراً فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پہلے اس کے رزق کو حلال عطا فرما، اس کو وسیع عطا فرما، اس کے کاروبار میں خیر و برکت فرما، جو اس کے لیے صحت کی دعا مانگی پہلے وہی میرے لیے دعا کر دی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر بخل نہ کیا کریں، اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، تھوڑی سی زبان ہلتی ہے لیکن کام کتنا بڑا بن جاتا ہے۔ بے شک دنیا کے اندر بے شمار بھائی آئے، بھائیوں نے بھائیوں کو فائدے بھی پہنچائے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا بھائی کو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، جس نے اپنے بھائی ہارون کو فائدہ پہنچایا۔ ایسی دعا کی، دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اپنا گھر دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کا یہ مسئلہ حل کر دے، یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، عارضی مسئلے ہیں۔ نبوت جو ہے ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت اعلیٰ منصب ہے۔ دعا کر کے اپنے بھائی کے لیے ان کو نبوت تک دلوا دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں، کچھ دینے سے بہتر دعا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دعا کیوں کی؟ فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یہ بھی ایک بڑی نکتے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب میں اور میرا بھائی ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم آپ کی تسبیح زیادہ کریں گے، آپ کا ذکر زیادہ کریں گے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ کم کرتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال بڑی آسان ہے کہ ہم درس کے بعد کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ 7000۔ اب اگر ایک بندہ دو بندے مل کر پڑھیں یا ایک بندہ کہ جی میں خود اپنا پڑھوں گا، وہ پڑھ لے گا؟ جب ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، جو کام ایک بندہ نہیں کر سکتا وہ دو کر سکتے ہیں، جو دو نہیں کر سکتے وہ تین ہوتے ہیں، تو وہ جماعت بن جاتی ہے، وہ جماعت کر سکتی ہے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ یعنی اجتماعی کام وہ آسان ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ہر روز درود پاک پڑھوں گا، وہ اکثر بھول جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے 50 مرتبہ، کہتا ہے لگتا ہے 500 ہو گئی ہے، بس چھٹی۔ لیکن جب ایک مشترکہ طور پر ہم سب پڑھتے ہیں، اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ کوئی 50 پڑھتا ہے، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300، جتنا کسی کے حصے میں آتا ہے، لیکن سارے مل کر پڑھتے ہیں تو اس 7000 کے اندر سارے کے سارے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر آپ کی تسبیح زیادہ بیان کریں، آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یعنی کہ سارے جب مل جاتے ہیں تو مل کر ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں نیک کام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام باتیں سنی، ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بات تو تیری ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ دیا اور یہ نہیں دیا، فرمایا کہ نہیں، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو مانگا سب دے دیا۔ دعا جب سچی ہو، دعا حق کی ہو، یقین کامل ہو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا کریں اور اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں، انشاءاللہ مومن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔